اللہ اللہ رمضان مبارک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، علامہ عمران بشیر صاحب، اور افطار کا وقت قریب ہے، مگر میں چاہوں گا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بیمار پرسی پر آپ چاہ رہے تھے کہ آخر میں کیا فرمائیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بطور تحفہ کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ایک دن میں 5 کام کر لے تو اسے جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہم رمضان کے ان دنوں میں آرام سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ٹاپ آف دا لسٹ مریض کی عیادت کرنا، کسی بھی جنازے کے ساتھ چلے جانا، جمعے کے دن روزہ رکھنا، جمعے کی نماز کے لیے جانا، غلام کو آزاد کرنا۔ یہ جو غلام کو آزاد کرنا ہے یہ آج کے دور میں نہیں ہے، لہذا نوکروں پر سہولت اختیار کرنا۔ اچھا، اب رمضان کے دن یہ آج کل چل رہے ہیں تو کسی بھی جمعے کے دن آلریڈی ہمارا روزہ تو ہوگا ہی، لہذا ہم کسی جنازے میں بھی شرکت کر لیں، مریض کی عیادت بھی کر لیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد بھی چلے جائیں گے۔ یہ کام کرنے والا جنتیوں کی فہرست میں داخل جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب چونکہ سب یہ اتفاق یہ ہوا ہے جتنے بھی لوگ یہاں ٹرانسمیشن میں موجود ہیں کہ چونکہ آپ کا پاؤں زخمی ہے لہٰذا اس وقت اضافی گداز جو ہے وہ آپ کے سینے میں دل میں پایا جاتا ہے، تو آپ ہی دعا کرائیں گے اس وقت۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم رب، اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما دے۔ جو آج قساوت قلبی آ چکی ہے یا اللہ ہماری شدت قلبی کو، قساوت قلبی کو اور جو زنگ آلود ہو چکے ہیں اس کو ختم فرما دے۔ جیسا کہ آج کے اس مبارک موضوع کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو مریضوں کی اعلیٰ درجے میں عیادت، دکھی انسانیت کی خدمت، اور یا اللہ دوسروں کے لیے خیروں کا ہم سب کو ذریعہ بنا۔ یا اللہ جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے، ماں بہنوں نے، بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے، سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکت عطا فرما، اور ہم سب کو خاص طور پہ روحانی، جسمانی تمام امراض سے محفوظ فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے صدقے سے یا اللہ ہمارے والدین کو سکھ نصیب فرما، ہمارے دیش کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہم سب کو خیروں کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک۔ ناظرین گرامی، وقت افطار ہوا چاہتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ افطار کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ اللہ ہماری جو کاوش ہے، ایکسپریس نیوز کی جو کاوش ہے، تمام حضرات یہاں وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور ان کی بھی جو محبت ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے دلوں پر پڑے۔ اس دعا کے ساتھ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ مفتی محمد زبیر صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محترم علامہ عمران بشیر صاحب تشریف فرما ہے۔ اب مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ بڑی عمدہ گفتگو فرمائی آپ تینوں حضرات نے، بیمار پرسی کے حوالے سے مختلف جو پہلو ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ اب فی زمانہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ چل کر جاؤ اور عیادت کرو، لیکن اب یہ جو فی زمانہ جو جدید تبدیلیاں آئی ہیں، جس طرح سے آپ کا نوکری کا نظام ہے، بعض اوقات 12 گھنٹے لوگ 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، اسی شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ کو جانا ہو تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روٹین میں لگ جاتا ہے، ٹریفک پھنسا ہوا ہے تو آپ یعنی کہ 2-2.5 گھنٹے بھی لگ جائیں گے۔ کیا اس کے باوجود بھی مستحسن اور بہتر یہی ہے کہ خود چل کر جایا جائے، یا یہ جو جدید گیجٹس آ گئے ہیں، فون ہے، واٹس ایپ ہے، میسیجز ہیں، اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے آج کے جدید دور کے اندر اگرچہ فون کر لینے، واٹس ایپ میسیج وغیرہ، SMS وغیرہ کے ذریعے سے عیادت کرنے سے فی نفسی ہی اجر تو ملے گا،
کہ آپ نے کسی کی ہمدردی کا بول اپنی زبان سے نکالا، آپ نے اچھی بات لکھ دی، تحریر کر لیا، لیکن جہاں تک عیادت مریض کا تعلق ہے وہ چل کر جانے سے ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت میں چل کر مریض کی عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار اور دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ جب ہم اسلام میں مریض کی عیادت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چل کر جانا، چل کر جانا۔ اسی طریقے سے پھر اسی روایت کا اگلا حصہ جو رات اور شام کے وقت جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں عیادت مریض کے حوالے سے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کئی حدیثیں ذکر کی، ایک ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نفسیات اور مزاج شناسی آپ کو کوٹ کوٹ کر کے بھری بھی نظر آ رہی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر قافلے در قافلے لے کر کے جانا یہ تو الٹا ان کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ ہمیشہ مریض کی عیادت کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو راحت ملے، اس کو سکون ملے، اور وہ یہ کہہ اٹھے کہ وہ جو آپ شعر خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ، وہ سمجھتے ہیں مریض کا حال اچھا ہے، تو پتہ چلا مسکراہٹ کے ساتھ جاؤ، راحت کے ساتھ جاؤ، اور راحت رسانی کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کچھ پھل وغیرہ لے کر کے جانے چاہیے، اس کی اگر مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے۔ ہمارے کچھ پیسے رکھ کے دے دیتے وہ دے دیں۔ ٹو ڈوز کے طور پر میں ایک بات آج کے پروگرام میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ سنت آہستہ آہستہ جدید دور کے اندر چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اسکولوں کے بچوں کو ماسٹر حضرات کو چاہیے کہ وہ دائیں بائیں کلینک اور ہسپتالوں کے اندر عیادت کے لیے لے کر کے جایا کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو عیادت کے لیے لے جائیں، مدارس کے طلبہ کو ان کو لے کر کے جایا جائے۔ اسی طریقے سے ہماری یونیورسٹی، اسکولوں، کالجوں کے طلبہ وہ جائیں، معاشرے میں اس کا رواج ڈالنا چاہیے کہ یہ ایک سنہرا اخلاقی حصہ ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا اس سے تو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، محبتیں کیوں پروان نہیں چلیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب عموماً چڑچڑا ہو جاتا ہے مریض، اور دنیا عزم بیزار تو نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات اس کو چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی سی تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ اس سارے سینیریو میں جب انسان بیمار ہوتا ہے، ملنے جلنے کے حوالے سے جو آداب ملاقات ہے اس کے حوالے سے مریض کے لیے بھی کوئی حکم ہے، رہنمائی ہے؟ یقیناً ہوگی، میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ دو تین نکات اس کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک تصور ہے کہ عورت کو مرد کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے، مرد کو عورت کی عیادت کے لیے چاہیے کہ وہ جناب عورت ہے، نامحرم ہے۔ اصل میں عیادت کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیے کہ کسی کی زوجہ بیمار ہے تو اس سے جا کر آپ پوچھ لیں کہ بھئی شوہر سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت تمہیں دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہوتی تھیں، حضرت ابو دردہ شام میں رہائش پذیر تھے۔ آپ کی بات بیچ میں کاٹتے رہے۔ الحمدللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور مزار پر جانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ڈیمسکس کے اندر، دمشق کے اندر، سوق حمیدیہ کے درمیان ہی کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ وہ وہاں سے انہوں نے سنا کہ کسی انصاری وہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہاں سے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے ان کی عیادت کو تشریف لائیں اور آپ نے ان کی عیادت کی۔ یہ بڑی عمدہ بات کی۔ تو اب مریض کی بیماری کی حالت میں جو کہی گئی سخت بات ہے، اس کو پھر دل سے نکالنے کا حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے، یہ بھی تو ایک اینگل ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو شاہ صاحب مریض کی بات کا غصہ نہیں کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے فرمایا کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث سے پہلے ایک بات ذہن سے نکل نہ جائے کہ مریض کو زبردستی کھلانے پلانے پہ جو مجبور کیا جاتا ہے یہ بھی منع کیا گیا کہ کیونکہ اللہ اس کو کھلاتے ہیں، اللہ اس کو پلاتے ہیں، اللہ ہی شفا دینے والے، تو اللہ کا نظام چلتا ہے، یہ زبردستی یہ تھوڑا سا کھا لو، یہ ضرور کھا لو، اس سے منع کیا گیا۔ اچھا، لیکن اگر طبیب نے حکم دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خود جو طبیب بن جاتے ہیں، جیسے ایک مصر سے ایک عرب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیف وجد الپاکستان، پاکستان کیسا پایا آپ نے؟ تو کہنے لگا وجدت فیہ ثلاثۃ اشیاء عجیبہ، تین چیزیں یہاں بڑی عجیب دیکھی۔ میں نے کہا ما ہم، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا الاول وجدت کل واحد دکتور والمفتی کذالک، ہر بندہ تھے ڈاکٹر بھی تو مفتی بھی۔ باقی دو باتیں خیر۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑے گا، سب سے زیادہ جو حیرت ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے تھوڑا سا، افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ مریض کہہ رہا ہوگا سر میں نے شوگر ہے، کہتے نہیں کوئی گل نہیں تسی پیو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو میٹھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ کھائیے، یہ نظر کا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ مثلا نظر کا ہے، ہمارے مرض کو نہیں پتہ۔ اس میں دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں
اور باوجود جاننے کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب میرے بندے اس کے پاس آتے ہیں تو یہ کیا جملے کہتا ہے، واہ، کہ آہو بکار کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، یا ہماری حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو اگر کوئی مریض یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس حال میں اس نے رکھا الحمدللہ، یہ جملہ بول دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، اور اب جیے گا تو مغفرت کے ساتھ جیے گا، مرے گا تو مغفرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس لیے کہ بیماری میں ہم بعض اوقات گلہ کرتے ہیں اور بڑا ہی نازک مقام ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، میں اس کو بہت ہی شارٹ کر کے شیئر کر دوں، بلکہ آپ آگے بڑھا لیجئے گا اسی واقعے کو، کہ وہ جو صحابی تھے اور ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی بیمار میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے، ناراض ہے۔ تو پھر جب انہوں نے پشت سے کپڑا اٹھایا تو اتنا بڑا ناسور جو تھا ان کی پشت پر تھا۔ تو یہ ہے کہ اہلیہ تک کو اس کا علم نہیں تھا، چونکہ انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا جب اتنا کچھ وہ دیتا ہے تو میں گلہ کیا کروں۔ تو یہ بڑے بڑے یعنی کہ گریس کے ساتھ جب اتنا کچھ باری تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کی جو بیماری بھی آتی ہے اس کو بھی ہمیں گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کتنا گلے سے گلہ سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر چاہوں گا آخر میں وظیفہ بھی کچھ بیان فرما دیجئے بیمار پرسی کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے پورے قرآن میں صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کا بالکل منفرد اور بالکل جداگانہ اور ممتاز اجر ثواب بیان کیا۔ صرف ایک عمل ہے پورے قرآن میں۔ نماز کے بارے میں فرمایا یہ اجر مل جائے گا، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب۔ صرف ایک عمل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر۔ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ ان صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب، ناپ تول، وزن و شمار کے اجر عطا کرے گا۔ یہ عمل کل کائنات کا مالک، یہ اجر و ثواب صرف اور صرف صبر پر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں نا، تو جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، صبر ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کو کراہت، پریشانی، تکلیف ہو۔ ادروائز تو عام حالات کے اندر صبر کا تو مریض کے لیے جو سب سے بڑا پہلا بنیادی سبق ہے وہ یہی ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ہم عیادت مریض کو، جو کہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اتنی ہم نے گفتگو کی ہے، اسلام نے اتنی غیر معمولی تاکید فرمائی ہے، ہم اس کو بھی ریاکاری، دکھاوا، رسمیات کے چکر میں ہم نے ڈال دیا ہے۔ اور بہت دکھ ہوتا ہے، کسی نے وہ جملہ کہا، ایک اخباری کالم نویس نے، ڈی ایس پی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو سارا شہر امڑ آیا، اور جب خود ڈی ایس پی کا انتقال ہوا تو جنازے میں 6 افراد بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے عہدے سمیت جا چکا تھا، کیونکہ وہ جا چکا تھا۔ اب گویا کہ ہم نے مریضوں کی عیادت کو بھی رسمیات کا، دکھاوے کا، حالانکہ یہ تو عبادت ہے۔ میں یہ سمجھوں اس کو کہ آپ کے وہ لوگ جو آپ کے زیر دست ہیں، جو آپ سے عہدوں میں نیچے ہیں، ان کی عیادت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ وہاں مفاد پرستی کا عنصر نہیں ہے، آپ نے وہاں پر کچھ حاصل نہیں کرنا، کوئی خود غرضی نہیں ہے آپ کو۔ تو یاد رکھیے، ہمیں یہ چیزیں جو رسمیات، خود غرضی، مفاد پرستی، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں صدمہ ہوتا ہے، سگا بھائی بھی دوسرے سگے بھائی کو گاہک اور کسٹمر کی نظر سے۔ بڑی عمدہ بات کی آپ نے، بڑی عمدہ بات کی۔ حضرت کوئی وظیفہ بیان فرما دیجئے بیمار پرسی کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ خود مریض کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، صرف ونعم المولا ونعم النصیر نہیں، صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کافی ہے۔ اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ نظر کو جھاڑنے کے لیے عام طور پر مریضوں کو نظر لگ جاتی ہے، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الآیہ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری لا تحزن ان اللہ معنا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کئی سارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو باقاعدہ مرض سے چھٹکارے کے لیے آپ بطور۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین شریف کا اہتمام کرنا، یہ بھی علاج کے لیے ہے۔ یہ قرآنی وظائف ہیں۔ اور جہاں تک عیادت کی دعا کا تعلق ہے، جیسا کہ مولانا نے بتا دیا تھا، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ باقاعدہ کتب صحاح کے اندر روایت موجود ہے۔ تو ان وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ انسانی زندگی کی سیکورٹی گارڈ ہیں۔ جب آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی دعا کا اہتمام کر لیں، دودھ کے بعد کی دعا کا اہتمام کر لیں، آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، یہ سب کے سب آپ کے لیے اللہ نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہیں۔ جب آپ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو بھی فعل آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے شفا کا اور خیر کا باعث بن جائے۔ اور آخر میں ایک بات اور بھی جو آپ نے مریض کے حوالے سے کہا تھا، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لاہور کے علاقے کے بزرگ،
جس وقت ان کا انتقال ہوا علماء کا ایک وفد ان سے عیادت کرنے کے لیے گیا تو آپ حیران ہوں گے، دل کے مرض کے اندر مبتلا تھے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب ان سے حال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرا دماغ ٹھیک ہے، الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرا منہ ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے پیر ٹھیک ہیں۔ ایک ایک عضو کو باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اور دل کی طرف ہے بس تھوڑا سا یہاں تکلیف ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ علماء باہر گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اتنی اذیت میں تھے مگر زبان پر الحمدللہ و شکر للہ کا جملہ تھا۔ یہی الحمدللہ علی کل حال مریض کو اس کا اہتمام کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کوئی وظیفہ کوئی؟ ہم نے جو اپنی زندگی میں جو چیزیں دیکھیں اور احادیث سے مبارکہ سے جو باتیں پتہ چلی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کوئی ایسی سخت بیماری، کوئی ایسا وہ کہ جس میں لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار اس کے لیے وہ کر کہ جو تو اس کے لیے بہتر سمجھ۔ ٹھیک ہے۔ ہم جو اس بات کو تہیہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم کوئی اسماء حسنہ میں سے کچھ یا کوئی ایسی دعا پڑھیں گے کہ اس کو یقیناً شفا ہی مل جائے یا یہ مرنے سے بچ جائے، تو مرنے سے بچنے کی دعا نہیں ہمیں کرنی، ہم یہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار تو اسے زندہ رکھنا ہے تو اپنی مرضی سے، جو بہتر ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کے حق میں گویا کہ اس کی موت بہتر ہے، جو اس کے حق میں تو بہتر سمجھتا ہے پروردگار وہ اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وظیفے سے پہلے، عام طور پہ جب انسان کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں پیسے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تنگی کسی بھی اعتبار سے، دعا مانگتا ہے تو جب پوری نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتا ہے، مایوسی کی کیفیت میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی مایوس مت ہونا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہیں گی جب تک تم مایوس نہیں ہوگے۔ اور فرمایا اللہ کے عطا کرنے کے 3 درجات ہیں، 3 طریقے، یا تو ہم نے جو چیز مانگی وہی مل گئی، یہ سب سے کم درجہ جس کو ہم سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وَإِمَّا أَنْ أَصْرِفَ عَنْهُمْ سُوء، اللہ اس سے بہت بڑی کو بیماری آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ خود واقعہ ہوا کہ میرے سر میں شدید درد اتنا کہ بس ابھی پھٹ جائے گا، اور کئی سال میں اس میں مبتلا رہا۔ میرے ساتھ ایک دوست اور بھی تھا، ہم مستقل دعا مانگتے تھے، وہ میرا ساتھی بڑا ہی نیک تھا، اس کو باقاعدہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو میں تھوڑی سی مایوسی کی کیفیت انسان میں آ جاتی ہے کمزور ایمان کی وجہ سے، میں مایوس مت ہو، تمہارے پر روزانہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تمہارا فالج کا اٹیک دور کرے۔ اور تیسری جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وَإِمَّا أَنْ أَدَّخِرَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ کہ اللہ آخرت میں اس کے لیے وہ ذخیرہ کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عام طور پہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عامل کے پاس، کبھی کہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدرتہ من العین، کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات اور تباہی اور بربادی ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اور حتیٰ کہ انسان کو قبر تک، اونٹ کو ہڈیا تک، یعنی یہاں تک تباہی ہو جائے گی۔ نا آپ نے کہ نظر وہ شے ہے جو پتھر کو بھی جی بالکل، بلکہ اس میں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ لو کان شیء لسبقت القدر، اگر کوئی چیز ہوتی جو تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی تو وہ یہ بدنظری۔ تو اس میں ایک دعا میں ضرور درخواست کرنا چاہوں گا، 2 جملے ہیں اور میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ 2 الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے جتنا مرضی کو کرتا رہے اللہ اس سے بچائے گا۔ اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ ولا تضر، اے اللہ میری وہ نعمت جس کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا اس میں برکت دے، اور اس کو ہر قسم کے ضرر سے بچا، خاص طور پہ حسد اور نظر کے ضرر سے بچا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کا اہتمام بھی سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی علیہ السلام کا آخر میں ایک قول نقل، جی دعا کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تو میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ تو نے میری مرضی پوری کر دی، اور جب قبول نہیں ہوتی اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ پروردگار تیری مرضی جو ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ عمران بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہمیشہ کی طرح یہی استدعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہم بہت خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ پورا پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں، مگر انسان ہے، کہیں کوئی تقصیر، کہیں کوئی لسانی تقصیر ہو جاتی ہے، کہیں کوئی زبان کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ بھی اور آپ بھی۔ اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔